بطور مسلمان میرے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہونی چاہیے۔ جب یہ ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر اس کے بعد ہماری رشتہ داری محبت ہے، پھر اس بیوی سے محبت ہے، تو یہ بھی محبت اللہ کی عطا کردہ محبت ہے۔ ہم اس کا جتنا لحاظ کرتے چلے جائیں گے اتنا ثواب بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر چھپ چھپا کے وہ لڑکی اس کو روز ملتی اور ایک سرخ گلاب کا پھول اس کو گفٹ دیا کرتی تھی۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کوئی بھی عورت ہے، اس کو اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی یوں اس کنسیپٹ سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ آج دوسروں کی خواتین کی عزت کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے تو اپنی بھی خواتین کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن قابل تعریف اوصاف سے نوازا ہے، ان میں سے ایک وصف محبت ہے۔ اسلامی نظام کی حقیقت، اس کی روح، بلکہ نظام عالم کا وجود اگر دیکھیں تو یہ سب محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام نے اس کی حدود کا تعین کیا ہے۔ جس طرح ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن جس وقت ہم کھانے پینے میں حد سے تجاوز کریں گے تو یہ ہماری ضرورت، یہ جان لیوا مرض بن جاتی ہے۔ یوں ہی محبت یہ شریعت کی حد میں رہ کر کی جائے تو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر شریعت کی حدود کی پاسداری نہ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا باعث بنتی ہے۔ محبت صدیق اکبر نے بھی کی ہے، محبت حضرت فاروق اعظم نے بھی کی، عثمان غنی نے بھی کی، علی المرتضیٰ نے بھی کی، سارے صحابہ نے کی۔ تو ان کی محبت نے ان کو بلندیاں عطا کی ہیں، اور اگر یہ محبت شریعت کی حدود سے باہر ہو تو پھر سراسر خسارہ اور نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بطور مسلمان میرے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہونی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بقرہ آیہ نمبر 165 ہے، خود ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا بندہ مومن کو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ بندہ مومن کو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت کس قدر اہم ہے اور اس محبت کی اہمیت کتنی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3235 ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ مانگیے، اے حبیب آپ مانگیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ عرض کرنے لگے، الہی میں تجھ سے 3 سوالات کرتا ہوں۔ نمبر 1، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ نمبر 2، جو تجھ سے محبت کریں یا اللہ مجھے ان کی محبت بھی عطا فرما۔ نمبر 3، ان اعمال کی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ جو اعمال مجھے تیرے قریب کرتے چلے جائیں۔ تو یہ 3 سوالات حضور نے کیے، اور ان تینوں میں جو پہلا بنیادی سوال ہے وہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ تو بطور مومن سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں کہ رب کے بعد کس سے محبت ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے کس سے محبت کی جائے گی؟
اس سوال کا جواب ہم جب لینے جائیں تو بخاری شریف حدیث نمبر 14 ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب تک انسان کے دل میں میری محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو یہ جواب ہمیں ملا کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی محبت میں اللہ کے محبوب سے محبت ہوگی، اللہ کی محبت میں اللہ کے محبوب سے محبت ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، نہیں، اللہ سے محبت ہے کہ وہ خالق ہے، اور حضور سے محبت ہے کہ وہ اس خالق کا محبوب ہے۔ تو جس کا تعلق رب سے ہے، جس کی محبت، جس کے ساتھ تعلق کی جو تلقین ہے وہ رب نے فرمائی ہے، ہم نے ان سب سے محبت کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے پیاروں سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں اللہ کے پیاروں سے کیوں ہونی چاہیے؟ کہ کیونکہ انہوں نے رب کو راضی کر لیا، یہ رب کے محبوب ہو گئے تو رب کا محبوب ہمارا بھی محبوب ہو جائے گا۔ تو ہمیں صحابہ، اولیاء، علماء، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بندے سے بھی محبت ہونی چاہیے جس بندے کی وجہ سے ہمیں نیکی کی توفیق ملی ہو۔ والدین سے محبت ہونی چاہیے، حسن سلوک کا حکم ہے۔ رشتہ داروں سے محبت ہونی چاہیے، ان سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ اولاد سے محبت ہونی چاہیے، دین نے سکھایا کہ اولاد سے محبت ہو، شفقت ہو، رحم ہو، ان کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کے چلنے کی کوشش ہو، تو اولاد سے محبت بھی ہوگی۔ تو بندے مومن کے لیے اللہ کی محبت کے بعد، بندے مومن کے لیے اللہ کی محبت کے بعد نبیوں کی محبت، رسولوں کی محبت، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، اللہ کے پیاروں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوست احباب کی محبت، یہ ساری محبتوں کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ یعنی ہمیں والدین سے محبت ہونی چاہیے، تو والدین سے والدین ہونے کی وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ والدین سے محبت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ ہمیں اولیاء سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں صحابہ سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، اولاد سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں رشتہ داروں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب یہ ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر اس کے بعد ہماری رشتہ داری آئے، پھر اس کے بعد ہماری رشتہ داری آئے۔ اگر یوں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیں ہماری زندگی ساری آسان ہو جائے۔ آج معاملہ یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے والدین، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار، ان سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت وہ اللہ کی محبت پر غالب آتی نظر آتی ہے۔ بہت سارے معاملات میں ان کی محبت میں پڑھ کے ہم رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ماں باپ نے کہا ہے، نہیں، کیسے ماں باپ کو ہم ناراض کر سکتے ہیں؟ رب ناراض کر رہے ہیں، ہمیں ماں باپ کی ناراضگی کی فکر ہے، ہمیں دوست احباب کی بعض اوقات ناراضگی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، بعض اوقات رشتہ داروں کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان سب کی محبت اسلام نے رکھی ہے، لیکن وہ ساری محبتیں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا میں ہوں گی۔ سب کی محبتیں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا میں ہوں گی۔ اس کے بعد جب ہم نے زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارتے ہوئے دو افراد کی محبت کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ دو افراد کی محبت اسلام نے بڑی اہمیت دی، وہ ہے ایک مرد ایک عورت کی بطور میاں بیوی زندگی، ایک مرد اور ایک عورت کی بطور میاں بیوی زندگی۔ آج ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، میاں بیوی کی زندگی کو ایک عجیب سا ایک رنگ دیا جاتا ہے، بڑی عجیب سی اس پر مختلف ویڈیوز وہ بنائی جاتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس ایک فرضی سا رشتہ ہے، اس میں کوئی خلوص، کوئی چاہت، کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی الفت، کوئی احترام، یہ ان چیزوں کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بس ہر کوئی اپنے ہی چکر میں ہے، اپنے ہی وہ ایک سوچ میں ہے، میں نے کیسے زندگی گزارنی، میں یہی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے
ان دونوں کی، زوجین کی محبت کو کیسے ڈیفائن کیا، کیسے بیان کیا؟ سورہ روم ہے، آیہ نمبر 21 ہے، اللہ کریم فرماتا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا کہ ہم نے تمہیں میاں بیوی بنایا، اور میاں بیوی بنا کے تمہارے بیچ ہم نے محبت الفت رکھ دی ہے۔ اب ذرا دیکھیں نا، غور کریں، جب تک نکاح نہیں ہوا، ایک لڑکی کو جانتا ہی نہیں میں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن جیسے ہی بس یہ دو بول بولنے ہیں، قبول ہے، قبول ہے، قبول، یہ الفاظ دو بول بولنے ہیں، اللہ کریم ان بولوں کے بعد ایسی ترتیب بنا دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس دوسری محبت کو ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، دوست احباب سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، ان سب کی محبتیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنی بیوی سے اگر محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، تو یہ بھی محبت اللہ کی عطا کردہ محبت ہے۔ ہم اس کا جتنا لحاظ کرتے چلے جائیں گے اتنا ثواب بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ آج 14 فروری ہے، اور 14 فروری محبت کے نام پر دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ اور یہ آج کی جو ہماری نوجوان جنریشن ہے، ان میں یہ دن بڑا پاپولر ہے، بہت چل رہا ہے۔ کبھی سوچا یہ دن ہے کیا؟ اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ پھر اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا، ویلنٹائن یہ ایک پادری کا نام تھا، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ویلنٹائن۔ 3 صدی کا یہ شخص ہے، کوئی جرم کیا، بادشاہ نے اس کو قید کر دیا۔ جب بادشاہ نے قید کیا تو یہ مسلمان لوگ نہیں ہیں، پادری ہے، نصرانی مذہب کا ماننے والا ہے۔ اس بادشاہ کی اپنی بیٹی اس کے عشق میں پڑ گئی، اور پھر چھپ چھپا کے وہ لڑکی اس کو روز ملتی اور ایک سرخ گلاب کا پھول اس کو گفٹ دیا کرتی تھی۔ روز ملاقات ہوتی، روز ایک پھول اس کو گفٹ مل جایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بات نکل پڑی، بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے پھانسی کا آرڈر کر دیا۔ اب جب پھانسی کا آرڈر ملا تو اس ویلنٹائن بندے نے پھر ایک لیٹر لکھا، اور عنوان تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ اس لڑکی کے لیے لیٹر لکھا، اور اس کو 14 فروری کو سزائے موت ہو گئی۔ اس کو 14 فروری کو سزائے موت ہوئی، بس وہ دن، اور وہاں سے پھر یہ ایک عالمی طور پر محبت کا عالمی دن لے کر دنیا آگے چل پڑی۔ اب ذرا بطور مسلمان سوچئے تو صحیح، کیا ویلنٹائن مسلمان ہے؟ کیا وہ جو عیسائی اس کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا؟ کیا وہ لڑکی مسلمان تھی؟ تینوں غیر مسلم ہیں، ان سے یہ نظام چلا۔ اور بتائیے کیا وہ میاں بیوی تھے؟ نہیں، سراسر حرام عاشقی معشوقی کا رشتہ ہے۔ وہ ایک عورت اور مرد کا ناجائز تعلق ہے۔ ہم مسلمانوں نے ایسی ہماری مت ماری گئی کہ ہم نے اسی چیز کو لیا، اور ہماری جنریشن اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گئی۔ کتنا اندھا دھند بھاگنا شروع ہو گئی۔ آج یہ دن گزرے گا، آپ ویڈیوز دیکھیے گا، سوشل میڈیا آپ کے سامنے آئے گا، مختلف نیوز سے آپ کے سامنے خبریں آئیں گی، کیا فحاشی عروج پہ ہوگی، اوریانی عروج بھی ہوگی، لڑکیاں لڑکے آپس میں گفٹ لینے دینے کے لیے مختلف رابطے ہو رہے ہیں، بلکہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے، مختلف طرح کے وہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف طرح کی پارٹیز ہوتی ہیں، شراب نوشیاں ہوتی ہیں، بلکہ ایک رپورٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ اس دن میں فیملی پلاننگ کی سب سے زیادہ میڈیسنز فروخت ہوتی ہیں۔ اس دن میں سب سے زیادہ میڈیسنز، فیملی پلاننگ کی، برتھ کنٹرول، یہ اس دن میں زیادہ فروخت ہو رہی ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کس کی نکالی میں کر رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کی نکالی میں۔ کس کی نکالی میں کر رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کی نکالی میں۔ مسلمان کون سا ہے؟ اس مسلمان کو اسلام، اس کا اپنا دین، اس کے اپنے رسول، اس کا اپنا رب اپنی کتاب میں ایک کیا رہنمائی دے رہا ہے کہ ماں کا ایک تصور ہے، بہن کا ایک تصور ہے، بیوی کا ایک تصور ہے، بیٹی کا ایک تصور ہے، پھوپھی کا ایک تصور ہے، خالہ کا تصور ہے، ماسی کا تصور ہے، سارے رشتوں کا ایک تصور اسلام نے دیا۔ مسند احمد کی حدیث طیبہ ہے، حدیث نمبر 2259 ہے۔ ایک نوجوان حضور کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے
کہ حضور ایک سوال کرنا ہے. حضور نے بٹھایا، وہ حضور کے قریب ہو کے بیٹھا اور سوال کیا کیا؟ اکیلا بھی نہیں ہے، حضور تشریف فرمایا، وہ نوجوان ہے اور کچھ اور احباب بھی ہیں. وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. بے باکی ہے، حضور سے کہتا ہے مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں فرمایا، اس کو فرمایا تھوڑا اور قریب ہو جاؤ بیٹا، تھوڑے سے اور قریب ہو جاؤ. قریب ہوا. حضور نے فرمایا کہ ذرا مجھے چند سوالوں کے جواب تو دو. کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنا پسند کریں گے؟ کیا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا نہیں، بالکل نہیں پسند کروں گا. حضور نے فرمایا پھر یہ بتاؤ، کیا اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا قطعاً پسند نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اگر بیٹی ہو تو اس کے ساتھ ایسا کام پسند کرو گے؟ اس نے کہا قطعاً نہیں، بالکل میں گوارا نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی یہ معاملہ کرے تو پسند کرو گے؟ کہنے لگا نہیں. حضور نے فرمایا تمہاری پھپھی ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہنے لگا نہیں، میری تو غیرت جاگے گی. حضور نے فرمایا تیری خالہ ہو اور خالہ کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرنا چاہے، کیا پھر تجھے پسند آئے گا؟ حضور نے سارے رشتے گنوائے، امپورٹنس ہے ان رشتوں کی. وہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، پھپھی، خالہ، ماسی، ان کی اہمیت ہے. حضور نے سارے رشتے گنوائے کہ کیا ان کے ساتھ پسند کرو گے؟ ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ. کہنے لگا حضور نہیں، کسی کے ساتھ نہیں پسند کروں گا. حضور پوچھتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا میرا تعلق ہے، میرا رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو حضور فرماتے ہیں تو بھی جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بیوی، پھپھی، خالہ، رشتہ ہوگا. اگر تیرے رشتہ دار کے ساتھ تجھے پسند نہیں تو کسی کے رشتہ دار کے ساتھ کیسے تجھے پسند آئے گا؟ حضور نے اس کے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. راوی کہتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی اس نوجوان نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. بطور مسلمان یہ ہمارا کردار ہے. ہم انگریزوں کی نکالی کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم رب کی باتوں کو ماننے کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والے بنائے گئے ہیں. ہمیں اس طرف جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک صحابی رسول کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے. نوجوان تھے، خوبرو تھے، خوبصورت تھے، علم والے تھے. وہ ماشاءاللہ روزانہ درس دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر جیسی ہستیاں وہ ان کے حلقے درس میں بیٹھتی تھیں. ایک دن ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، بات چیت ہو رہی ہے. تو جیسے میاں بیوی گپ شپ کرتے ہیں ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے. بیوی کہتی ہے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. شوہر نے کہا تجھ سے زیادہ تو خوبصورت کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور حقیقت بھی یہ تھی کہ وہ عورت انتہائی حسین و جمیل تھی. جب شوہر سے بات چیت ہوئی اس نے کہا کہ تجھ سے زیادہ تو خوبصورت کوئی نہیں. اس نے بیوی نے کہا کہ کیا کوئی ایسا نوجوان ہے کہ وہ مجھے دیکھے اور دل نہ ہار جائے؟ کوئی ایسا نوجوان ہے؟ شوہر کہنے لگا ہاں ایک نوجوان ہے، صرف میری نظر میں ایک نوجوان ہے، وہ تجھے دیکھے، دیکھنے کے باوجود بھی تجھ پہ دل نہیں ہارے گا اس کا، وہ مضبوط ہے. اس عورت نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اسے ملنا چاہتی ہوں، آزمانا چاہتی ہوں. شوہر نے اجازت دے دی. وہ مسجد آئی، ان صحابی رسول کو بلایا، ایک کنارے لے گئی اور کنارے جا کے کہتی ہے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. وہ نوجوان بولا جی بات کریں. بات کیا کی؟ اس نے کہا آپ دیکھ لیجئے. پردہ ایسے ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنا حسن دکھایا اور کہنے لگی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے اپنا لیں، میں محبت کرتی ہوں. اس نوجوان نے سر جھکائے کہا کہ مجھے چند سوالوں کے جواب دے دیں، مجھے چند سوالوں کے جواب دیں، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلا سوال، ہم بروز قیامت میدان حشر میں ہوں تو اس وقت میدان حشر کی تکلیفوں سے جان چھڑانے میں آپ کو دلچسپی ہوگی یا اس وقت بھی میری طلب آپ کی دل میں آئے گی؟ مجھے حاصل کرنا چاہیں گی یا قیامت کی سختی سے بچنا چاہیں گی؟ وہ کہنے لگی لازمی قیامت کی سختی سے بچنا چاہوں گی. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ قبر کی سختی ہو اور ایک طرف میں ہوں تو قبر کی سختی سے بچنا چاہو گی یا میری طلب تمہیں ہوگی؟
وہ عورت کہتی ہے لازمی بات ہے قبر کی سختی سے بچنا چاہوں گی۔ پل صراط کے بارے میں پوچھا کہ میں مل جاؤں تو کامیابی تصور کرو گی یا پل صراط سے پار ہو جانا کامیابی تمہارے لیے ہوگی؟ وہ کہنے لگی پل صراط سے پار ہونا کامیابی تصور ہوگی۔ کچھ چیزیں بتائیں کہ اس کی میری محبت کے سامنے تیری اہمیت کیا ہوگی؟ وہ کہنے لگی نہیں، اس میں آپ پیچھے رہ جائیں گے، مجھے پل صراط پار کرنا، آپ پیچھے رہ جائیں گے میری قبر کی منزل آسان ہو جائے، آپ پیچھے رہ جائیں گے میری حشر کی منزل آسان ہو جائے، آپ پیچھے رہ جائیں گے مجھے اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے، مجھے یہ چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عورت تو جس راہ پہ چل رہی ہے اس راہ پہ تیری قبر بھی خراب ہو جائے گی۔ قبر خراب ہوئی تیرا حشر بھی خراب، قیامت بھی خراب، میدان محشر میں خرابی، پھر پل صراط پر بھی خرابی ہوگی، اور یہی خرابی تجھے جنت کی بجائے جہنم تک پہنچا دے گی، جنت کی بجائے جہنم تک پہنچا دے گی۔ یہ ایک انداز ہمیں دیا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دن میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کوئی بھی عورت ہے، اس کو اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی یوں اس کنسیپٹ سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ آج دوسروں کی خواتین کی عزت کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے تو اپنی بھی خواتین کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔